جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پلے نمبر 1 ہیٹ لائٹنگ. آپ دیکھیں تو ہیٹ لائٹنگ میں جو لائٹنگ کی سپیلنگ ہے یہ وہ والی لائٹ نہیں ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں لائٹنگ جس کو آپ روشنی کہتے ہیں. اس میں ای موجود نہیں ہے. تو اس لائٹنگ کا مطلب ہوتا ہے آسمانی بجلی کی چمک. ہیٹ لائٹنگ آسمانی بجلی کی چمک. تو آپ کے سامنے اس پلے کے اندر کوئی ایسے بڑے کریکٹرز نہیں ہیں, ایک چھوٹا سا پلے ہے, لیکن اس کو اگر ڈسکرائب کرنے سے پہلے جیسے میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ ایک ڈائیگرام بنائی ہے. بس اسٹیشن ہے اور اس میں ہر ایک چیز جو ایک سٹیج سیٹ کیا گیا بیسیکلی. جب بھی کوئی ڈرامہ یا کوئی کہانی ڈراماٹائز ہوتی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کا جو بہترین طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے سٹیج کی سیٹنگ کو انڈرسٹینڈ کر لیں. سٹیج کیسا ہے؟ بیسیکلی یہ سٹیج ہے اور آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں یو پیپل آر دا آڈینس. یہ آڈینس ہے, ٹھیک ہے. تو سامنے لوگ جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں, وہ پرفارم کر رہے ہیں آپ کے سامنے, اور پرفارمنس دینے والے صرف 3 لوگ ہیں. اس میں فرسٹ مین ہے, سیکنڈ مین ہے اور ایک لڑکی ہے جس کی ایج 23 ہے. سیکنڈ مین 30 ایئرس کا ہے اور جو فرسٹ مین ہے وہ 35 ایئرس کا ہے. اگر ہم بات کریں بس اسٹیشن کی, اس سے پہلے جو سین ہے وہ کیا ہے, دا ڈرائیو انٹیریئر آف اے بس اسٹیشن. یعنی جہاں پہ بس اسٹیشن ہے, بس اسٹیشن کا جو یہ والا حصہ ہے جو انٹیریئر ہے وہ بڑا ڈرائیو ہے. ڈرائیو کا مطلب ہے ڈل, بھدا سا, کوئی اس کے اندر رنگ نہیں ہے, کلرز نہیں ہیں. جی, اور ڈیزرٹڈ ہائی وے, یعنی جو ہائی وے ہے جس بس, ظاہر ہے بس اسٹیشن گلی میں تو نہیں ہو سکتا, بس اسٹیشن جو ہے وہ روڈ کے اوپر ہے. تو وہ جو روڈ ہے وہ ڈیزرٹڈ ہے, خالی روڈ ہے. اور سم ویئر, لوکیشن کہاں پہ ہے اس کی, سم ویئر ان دا مڈ ویسٹ, یعنی مڈ ویسٹ کا علاقہ ہے. اس میں کسی ایک جگہ پہ رائٹر نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ یہ بس اسٹیشن کی ایگزیکٹ لوکیلٹی کیا ہے, لوکیشن کیا ہے, مگر اسے یہ بتایا کہ سم ویئر ان دا مڈ ویسٹ, کہ مڈ ویسٹ کا علاقہ ہے, وہاں پہ ایک خالی روڈ ہے. اس خالی روڈ کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے, ایک بس اسٹیشن. کلیئر؟ اب بس اسٹیشن کے اندر آ جائیں آپ. اچھا, بس اسٹیشن میں جو میں نے آپ کے سامنے ایک باکس بنایا, اس میں میں نے لکھا جو اگر میں یہاں پہ کھڑا ہوں ایسے تو یہ لیفٹ سائڈ ہے اینڈ دس ون از رائٹ سائڈ. یہ آڈینس بیٹھے ہیں اور یہ بینچ لگا ہوا ہے, 2 بینچز ہیں. ایک بینچ کا منہ آڈینس کی طرف ہے, آپ کی طرف ہے, اور ایک بینچ جو ہے اس کا وہ دوسری طرف ہے, یعنی بیک ٹو بیک بینچز لگے ہوئے. کیا لگے ہوئے ہیں؟ بیک ٹو بیک بینچز لگے ہوئے. یہ میں نے لکھا ہے 2 لانگ بینچز وہاں پہ موجود ہیں. اور یہاں پہ ایک ڈسکارڈڈ نیوز پیپر بھی پڑا ہے, یعنی پھٹا پرانا ایک اولڈ نیوز پیپر ہے جو یہاں پہ پڑا ہوا ہے. اس کے بعد یہ 2 دروازے ہیں, یہ ویٹنگ رومز ہیں. کیا ہیں؟ یہ ویٹنگ رومز ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ ایم سی کیوز ہے, یہ سارے ایم سی کیوز ہیں. 2 لانگ بینچز ہیں, یہاں پہ کیا پڑا ہوا ہے, ڈسکارڈڈ نیوز پیپر ہے. اور ادھر دیکھیں یہ حصہ ہے لیفٹ. آپ کے سین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو اوپر والا دروازہ ہے یہ اپ لیفٹ ہے. آپ پلیز اوپر والا پارٹ دیکھیں, اوپر کی طرف اپ ہے اور نیچے کی طرف ڈاؤن ہے. تو یہ دروازہ جو اپ لیفٹ ہے یہ آدمیوں کے لیے, اور ڈاؤن لیفٹ دروازہ کن کے لیے, خواتین کے لیے ہے, ویمن کے لیے ہے. اور یہ سینٹر ڈور ہے, یعنی مرکزی دروازہ ہے. جو مرکزی دروازہ جہاں بس اسٹیشن پہ آپ انٹر ہوتے ہیں یہ وہ دروازہ ہے. اور اس کے اوپر ایک گلاس کا پین لگا ہوا ہے, یعنی گلاس کا ایک ٹکڑا لگا ہوا ہے جس سے آپ اندر اور باہر سے اندر کیا کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ہینگنگ لائٹ ہے, یعنی یہ روشنی لگی ہوئی ہے اوپر کی طرف, لائٹ ہے جو کبھی ڈم ہوتی ہے, کبھی ٹھیک ہو جاتی ہے, کبھی پھر ڈم ہوتی ہے, کبھی ٹھیک ہو جاتی ہے. اور جو اس کی روشنی ہے وہ ڈل گرین شیڈ کی روشنی ہے. ہینگنگ لائٹ ہے, ڈل گرین شیڈ کی جو روشنی. اچھا, اب یہ ہے سارے کا سارا انٹیریئر. موسم کیسا ہے؟ موسم سٹارمی ہے, رینی ہے, ہوا چل رہی ہے, بارش بھی ہو رہی ہے اور بادل گرج رہے ہیں, موسم خراب ہے. ایک لڑکی وہ گاڑی ڈرائیو کر کے جا رہی ہوتی ہے تو اس کی گاڑی میں سے رن آؤٹ آف گیس, یعنی فیول جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اور وہ اپنی گاڑی کو کارنر پہ لگا کے
وہ بیسیکلی گئی ہوئی تھی پارٹی پہ اپنے دوست کے ہاں. تو پارٹی پہ گئی تھی, لیٹ ہو گئی, تو جب وہ واپس آ رہی ہوتی ہے تو گیس ختم ہوتی ہے, تو وہ گاڑی یہاں پہ کھڑی کر کے ہاتھ میں فلیش لائٹ پکڑے ہوئے وہ اس روڈ کے اوپر جا رہی, یہ ایکسپیکٹ کرتے ہوئے کہ مجھے شاید کوئی ہیلپ مل جائے. تو ایسے کیا ہوتا ہے, ادھر سے گاڑی آتی ہے اور وہ یو ٹرن لے کے یہاں پہ رک جاتی ہے. جب وہ یہاں پہ رکتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ میں اس سے ہیلپ آؤٹ لے سکتی ہوں. وہ جب اس سے قریب جاتی ہے اس کی ریئر لائٹس جل رہی ہوتی ہیں, یعنی ریئر لائٹس مینس اس کی جو پچھلی لائٹس ہیں وہ آن ہوتی ہیں. آسمان کی بجلی چمکتی, ایک آدمی فرنٹ سے دروازہ کھولتا ہے, دوسری طرف آ کے تو ایک گھسیٹتا ہے کسی چیز کو, بوری ہوتی ہے, کوئی چیز ہوتی ہے. آسمان کی بجلی پھر چمکتی ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک لاش تھی اور اس کے بال لمبے تھے, تو وہ ایک خاتون کی لاش تھی. جب اسے فیل ہوا کہ وہ لاش ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ہیلپ لیتی اس سے, مانگتی اس سے, وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ گئی. اس کے ہاتھ میں جو فلیش لائٹ تھی وہ اس نے اسی روڈ پہ گرا دی, اور چونکہ بارش کا موسم تھا, خراب موسم تھا, تو وہ بیچاری کبھی اٹھتی ہے کبھی گرتی ہے, کپڑے اس سے خراب ہو جاتے ہیں. تو وہ جب بھاگتی ہے تو یہاں پہ کہیں فوریسٹ ہے, جنگل ہے, وہ اس کو نا ڈاج کراتی ہے, کبھی لیفٹ اور رائٹ موو کرتی ہے, ڈاج کرواتے ہوئے وہ جنگل کی طرف آ جاتی ہے. اس کے پاؤں میں سے آواز نکلتی ہے سپلیش آف واٹر, یعنی پانی کی آواز, جہاں پاؤں پڑتا ہے اس کا تو پانی کی آواز آتی ہے. اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ جو فرسٹ مین ہے, یعنی جو کلر ہے, جو لاش کا سیٹ رہا تھا, وہ اس کا پیچھا کر رہا ہے. تو وہ بہت تیزی کے ساتھ بھاگتی ہے جتنا وہ بھاگ سکتی ہے. اب یہ سیناریو پچھلا ہے. اس طریقے سے وہ یہاں پہ انٹر ہوتی ہے اس بس اسٹیشن میں جو کہ اس روڈ کے اوپر موجود ہے. اب بس اسٹیشن میں انٹر ہوتی ہے جب, تو وہاں آلریڈی فرسٹ مین موجود ہوتا ہے, ایک آدمی موجود ہوتا ہے. تو جو آدمی پہلے موجود ہوتا ہے ہم اس کو فرسٹ مین کہتے ہیں. اس سے وہ ہیلپ مانگتی, پہلے دروازہ کھولتی ہے اور دروازہ کھولنے کے بعد وہ بند کر دیتی ہے اور سلام کرتے ہیں دروازے کو, اور دروازے کے ساتھ بالکل ایسے چپک جاتی ہے, اور فرسٹ مین سے کہتی ہے کہ مجھے کیا کرو, میری ہیلپ کرو, تم یہاں سے جانا مت, وہ میرے پیچھے آ رہے. شی واز ویری کنفیوزڈ, شی واز ویری ٹیریفائڈ. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں کہیں نہیں جاؤں گا, پریشان نہ ہو. ظاہر ہے وہ آدمی تھا تو وہ کیسے چھوڑ کے جا سکتا تھا. اس نے کہا کہ میں بالکل بھی نہیں جاؤں گا, پریشان نہیں ہوگا. اچھا, اب وہ آتی ہے, وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے, کیا پرابلم ہے, تم اتنی ڈری ہوئی کیوں. تو اب جب ویسے پلے سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ کہانی جو میں نے آپ کو پچھلی بتائی ہے یہ وہ رائٹر نہیں بتاتا. پلے سٹارٹ ہوتا ہے جب وہ لڑکی اندر آتی ہے اور وہ آدمی اس سے پوچھتا ہے فرسٹ مین کہ کیا پرابلم ہوئی ہے, تمہیں کیا مسئلہ ہوا ہے. تو وہ گھبرائی ہوئی ہوتے نہیں بتاتی, تو پھر وہ بتانا سٹارٹ کرتی ہے. تو پھر وہ ساری کہانی یہ والی بتاتی ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتا دیا. وہ کہتا ہے کہ اچھا تم نے اس بندے کو دیکھا ہے, شکل پہچانتی ہو تم, جس نے جو وہ لاش کا سیٹ رہا تمہارے پیچھے آ رہا تھا. تو وہ کہتی ہے کہ نہیں, میں نے اس کو نہیں دیکھا. کیوں نہیں دیکھا, کیونکہ میں بہت ڈری ہوئی تھی, اندھیرا بھی تھا, تو میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی. کہتا ہے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں پولیس کو انفارم کرنا چاہیے. تو وہ کیا کہتی ہے, وہ کہتی ہے کہ میں پولیس کو انفارم نہیں کروں گی, نہیں بتاؤں گی. وہ پولیس کو کیوں انفارم نہیں کرنا چاہتی, چونکہ وہ صحیح طریقے سے اس نے دیکھا نہیں تھا اس آدمی کو جو لاش کو گھسیٹ رہا تھا اندر سے. تو وہ تو پولیس کو بتا ہی نہیں سکتی کہ وہ کیسا ہے, لہذا وہ کہتے ہیں کہ پولیس والے سوال پوچھیں گے تو میں تو بتا ہی نہیں سکتی, لہذا میں نہیں انفارم کروں گی. فرسٹ مین کہتا ہے اچھا تمہیں تھوڑا سا ہنٹ ہو, تم پہچان پاؤ. تو کہتے ہیں کہ میں بالکل بھی نہیں پہچان پاؤں کیونکہ میں نے اسے دیکھا ہی نہیں ہے. تو یہ کنورسیشن چل رہی ہے. اتنے میں وہ بار بار دروازے کو دیکھتی ہے, اسے محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بھی کون آ رہا ہے اس کے پیچھے, وہ کلر آ رہا ہے اس کے پیچھے. اچھا, اب یہاں پہ اس جگہ پہ شیڈیول لگا ہوا ہے بس کا, یعنی اپ رائٹ سینٹر, اپ رائٹ سینٹر میں بس کا شیڈیول لگا ہوا ہے, اور جو بس کا شیڈیول ہے اس کے مطابق ٹرین لیٹ ہو گئی ہے, موسم کی خرابی کی وجہ سے لیٹ ہو گئی ہے. اتنے میں دروازہ ناک ہوتا ہے, ویشیسلی وہ ناک کرتا ہے, زوردار طریقے سے ناک کرتا ہے. فرسٹ مین پوچھتا ہے, وہ سیکنڈ مین جو ہے نا وہ اندر آنے کی کوشش کرتا ہے, جبکہ فرسٹ مین دروازہ نہیں کھولتا.
وہ اس گلاس کے پین سے دیکھ چکا ہوتا ہے سیکنڈ مین کے اندر کوئی لڑکی ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اندر تمہارے علاوہ کوئی ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں اندر میرے علاوہ تو کوئی نہیں ہے، جبکہ وہ کیا کر چکا ہوتا ہے، دیکھ چکا ہوتا ہے سیکنڈ مین کہ لڑکی اندر موجود ہے. وہ لڑکی کو بھیج دیتا ہے یا جا کے تم اپنے آپ کو کیا کرو، ادھر ہو، وہاں پہ موو کرو. اور اس کے بعد جب سیکنڈ مین آتا ہے اندر تو سیکنڈ مین فرسٹ مین سے کہتا ہے تم نے جھوٹ کیوں بولا تھا، اور پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم کیوں نہیں دروازہ کھول رہے تھے، ایسی رات میں لوگوں کو باہر کھڑے رکھنا کوئی عقل مندی ہے. تو ان کے درمیان بحث ہوتی ہے. اتنی دیر میں وہ لڑکی باہر آتی ہے تو سیکنڈ مین اس پہ الزام لگاتا ہے کہ تم نے جھوٹ بولا تھا کہ اندر کوئی نہیں ہے، جبکہ لڑکی موجود ہے. تو اس کے بعد کنورسیشن آگے چلتی ہے. اب لڑکی اور ڈر جاتی ہے چونکہ وہ سیکنڈ مین کو کیا سمجھ رہی ہے، کلر سمجھ رہی ہے. اس لیے کلر سمجھ رہی ہے چونکہ وہ بعد میں آتا ہے اور اسے ڈر ہے، خوف ہے کہ یہی بندہ میرے پیچھے آیا ہوا. وہ جب دیکھتی ہے سیکنڈ مین تو وہ کہتا ہے کہ یہ لڑکی اتنی ڈری ہوئی کیوں ہے، خوف زدہ کیوں ہے. تو فرسٹ مین کہتا ہے وہ ذرا موسم خراب ہے، تو موسم خراب کی وجہ سے تھوڑا سا ہے. تو اس دوران وہ سیکنڈ مین جو ہے وہ لڑکی کے پاس جاتا ہے اور یہاں پہ ونڈو ہے، یہ ونڈو ہے، اس ونڈو کے پاس اسے لے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم ڈری ہوئی ہو موسم کی وجہ سے، خوف زدہ ہو، تو جب تک تم چیزوں کا سامنا نہیں کرو گی تب تک تمہارے اندر کا خوف نہیں جائے گا. میں بھی جوانی میں ڈرا کرتا تھا مگر میں نے چیزوں کو فیس کیا، میرا ڈر اور خوف دور ہو گیا. مگر وہ لڑکی اس کے ساتھ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی کیونکہ وہ کیا سمجھ رہی ہے، اس کو کلر سمجھ رہی ہے. پھر وہ بینچ پر بیٹھتی ہے لڑکی، لڑکا اس کے ساتھ بیٹھتا ہے بینچ پہ. اب وہ لڑکی آگے کی طرف ہوتی ہے، لڑکا اس کے آگے ہوتا ہے چونکہ لڑکی اس کی کمپنی میں نہیں جانا چاہتی، نہیں بیٹھنا چاہتی، وہ ڈری ہوئی ہے کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ سیکنڈ مین کیا ہے، کلر ہے. فرسٹ مین کہتا ہے تم کیوں اس کو تنگ کر رہے ہو جبکہ وہ تمہارے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتی. تو اس کے بعد فوراً جو ٹرین ہے، جو بس ہے، اس کی آواز آتی ہے اور آواز آنے کے بعد وہ کہتا ہے، فرسٹ مین کہتا ہے اچھا چلو، سیکنڈ مین کہتا ہے اچھا آؤ چلتے ہیں. لڑکی کہتی ہے کہ میں تو نہیں جا رہی. سیکنڈ مین سے کہتا ہے، فرسٹ مین سے کہتا ہے تم آؤ، وہ کہتا ہے میں بھی نہیں جا رہا. اس نے پوچھا لڑکی سے تم نے کہاں جانا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ 4 سے 5 میل میرا گھر ہے، میں نے وہاں جانا ہے. اور فرسٹ مین جو ہے نا اس نے کہیں اور جانا تھا. تو اب اسے پتا چلا کہ یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہیں. پہلے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ دونوں کیا ہیں، ایک ساتھ ہیں. اچھا پھر وہ کہتا ہے اچھا اب مجھے سمجھ آئی کہ آپ نے دروازہ کیوں بند کیا. چلیں کوئی بات نہیں. ٹرین آتی ہے اور ٹرین آنے پہ وہ جو فرسٹ مین ہے وہ ٹرین پہ بیٹھ کے چلا جاتا ہے. اس کے بعد فرسٹ مین اور لڑکی وہاں موجود ہے. یہ جو ہینگنگ لائٹ ہے یہ کبھی ڈم ہوتی ہے، کبھی پوری آ جاتی ہے لائٹ، لیکن اب پورا اندھیرا چھا گیا ہے. اور جب پورا اندھیرا چھا گیا ہے تو فرسٹ مین وہی فلیش لائٹ نکالتا ہے جو یہاں سے وہ گر گئی ہوتی. اب لڑکی پہچان جاتی ہے کہ یہ وہی فلیش لائٹ ہے جو میں نے وہاں پھینکی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ کلر جو ہے وہ سیکنڈ مین نہیں تھا، وہ تو فرسٹ مین. اب دونوں اکیلے ہیں تو لہٰذا وہ لڑکی دروازے سے باہر بھاگتی ہے، فرسٹ مین اس کے پیچھے بھاگتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے. اور بیچارہ ایک ہیرو وہ وہاں سے کوئی موسم سے تنگ آیا ہوا تھا، بچ رہا تھا، وہ وہاں پہ اس کی انٹری ہوتی ہے. اٹس جسٹ لائک اے کامیڈی جوک مار رہا ہوں. وہ کتا وہ انٹر ہوتا ہے اور وہ فرسٹ مین جو ہے جو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے اس کی پینٹ پکڑ لیتا ہے اور اس کو ڈراتا ہے. تو فرسٹ مین اس سے ڈر کے تو وہاں سے کیا کرتا ہے، بھاگ جاتا ہے. اس کے بعد لڑکی اور کتا دونوں وہاں پہ ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں اور لڑکی اس کو کیا کر رہی ہوتی ہے، بیٹ کر رہی ہوتی ہے، پیار کر رہی ہوتی ہے. تو دیٹ از دا اینڈ آف یور لیکچر.